بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں 5 سال کی اور بھائی شعیب 7 سال کا تھا جب ابو ہم دونوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے آتی ایک گاڑی نے ابو کو ٹکر مار دی۔ وہ اچھل کر دور جا گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھی خاتون نے فوراً ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوائی۔ انہوں نے ابو کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں 1 ہفتہ بے ہوش رہے، سر پر چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر ان کی زندگی نہ بچا سکے۔ ہم لوگ غریب تھے اور یہ صدمہ میری والدہ کے لیے جان کا تھا، لہٰذا ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ اگرچہ گاڑی کے مالک نے ہر طرح کی مدد کی، مالی امداد کی پیشکش کی، لیکن معاوضہ انسانی جان کا بدل کسی طور پر نہیں ہو سکتا۔ جس گاڑی کی ٹکر سے والد صاحب کی وفات ہوئی وہ احسان کے ابو کی تھی۔ ہمارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک انگریزی میڈیم اسکول تھا اور اسی اسکول سے ذرا فاصلے پر ہمارا 3 مرلے کا ایک پرانا سا گھر تھا جس میں ہم باپ کے زیر سایہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میری ماں شوہر کی وفات کے بعد محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کا درس دے کر گزارا کرنے لگی۔ احسان کے والد کے ڈرائیور کی غلطی سے یہ حادثہ ہوا اور ہم یتیم ہو گئے۔ اس بات کا اس کے ماں باپ کو بہت احساس تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے، امی سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ آپ کا جو بھی درکار ہوگا طلب کریں گے، ہم حاضر ہیں۔ ڈرائیور کو جتنی بھی سزا دلوائیں، میرا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا میں نے اسے معاف کیا۔ اور آپ لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ آپ تو گاڑی نہیں چلا رہے تھے۔ یہ حادثہ رونما ہونا تھا، ہو گیا۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، میں نے اللہ پاک کے واسطے معاف کیا۔ اس کے بعد احسان کے والدین ہماری خیر خیریت معلوم کرنے گھر آنے لگے۔ حالانکہ وہ بہت امیر لوگ تھے۔ شاکر انکل کا کاروبار وسیع اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ احسان کی والدہ بلند حوصلہ خاتون تھیں۔ جس روز حادثہ ہوا گاڑی میں بیٹھی تھیں، سارا منظر آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل پر اس حادثے کا بہت برا اثر ہوا۔ اس حادثے کے بعد ان لوگوں سے ہمارے گھر والوں کے ساتھ تعلقات استوار ہو گئے۔ وہ آتے امی کی دل جوئی کرتے۔ یوں رفتہ رفتہ امی کی ماریا آنٹی سے دوستی ہو گئی۔ حالانکہ وہ ایک عالیشان کوٹھی اور ہم ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے تھے۔ آنٹی کے ساتھ کبھی بھی ان کا بیٹا احسان آتا اور میرے بھائی شعیب کے ساتھ بیٹھ کر چٹائی پر چٹنی سے روٹی کھاتا۔ تبھی میں ان لوگوں کو دیکھ کر سوچتی کہ کون کہتا ہے پیسے والے مغرور ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو پیسے والے ہیں۔ میرا معصوم ذہن ان لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتا۔ اماں کا تو بس نہ چلتا تھا کہ ماریا آنٹی کو سر پر ہی بٹھا لے۔ غریب کے پاس تو بس دینے کے لیے محبت ہی ہوتی ہے۔ ہمارے در پر جب ان کی شاندار گاڑی آتی تو پڑوسی اسے اللہ کا کرشمہ سمجھا کرتے۔ حادثے کے 1 سال بعد ایک روز میری والدہ ہسپتال دوائی لینے گئیں۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلی تو تیز دھوپ کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ان کو بخار تھا، وہ میری انگلی پکڑے ہوئے تھیں۔ شعیب بھی ساتھ تھا۔ اماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، کہیں سے پانی مل جائے تو 2 گھونٹ پی کر آگے چلوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک عورت سامنے سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کولر تھا، شاید اس کا عزیز ہسپتال میں تھا۔ اماں نے شعیب کو اشارہ کیا۔ وہ اس عورت کے پیچھے دوڑا کہ ماں کے لیے پانی مانگ کر لائے۔ اتنے میں امی لان کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور انہوں نے جوتے اتار دیے۔ شاید بخار سے ان کے تلووں کو گرمی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ شعیب پلاسٹک کے مگ میں پانی لے کر آ رہا ہے۔ میں نے کہا امی اٹھو، بھائی پانی لے آیا ہے۔ وہ بمشکل اٹھی اور درخت کے تنے کے پاس پڑے جوتے میں پاؤں ڈالا۔ بدقسمتی کہ ان کے جوتے کے اندر کوئی زہریلا سانپ گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں ڈالتے ہی انہیں ڈھس لیا۔ ماں نے سسکاری لی اور جوتا اتار کر پھینک دیا، مگر سانپ تو وار کر چکا تھا۔ 2-4 قدم ہی بمشکل چلیں کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ تھوڑا آگے چل کر وہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ شعیب کو احساس ہوا کہ شاید سانپ کے زہر نے اثر کیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، ایک شخص کو جا کر بتایا کہ میری ماں کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہاں پڑی ہیں۔ اس نے اشارہ کیا، آدمی نے، اور لوگوں کو بتایا۔ ذرا سی دیر میں بہت سے لوگ امی کے ارد گرد آ گئے۔ انہوں نے ہسپتال کے عملے سے کسی کو بلایا اور امی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ شعیب بچہ تھا مگر اتنا سیانہ ضرور تھا
کہ حواس باختہ نہ ہو۔ اسے احسان کا فون نمبر یاد تھا۔ اس نے نرس کو آنٹی کا نمبر بتا کر کہا کہ انہیں فون کریں اور انہیں بتائیں کہ امی یہاں ہیں، انہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نرس نے نمبر ملایا اور ہم دونوں بچوں کو اپنی تحویل میں رکھا۔ ماریہ آنٹی 15-20 منٹ میں پہنچ گئیں۔ انہوں نے ڈرائیور کے ہمراہ اپنی گاڑی پر ہمیں ہمارے گھر بھیجا دیا اور خود امی کے پاس ٹھہر گئیں۔ فون کر کے اپنے شوہر کو بھی اطلاع کر دی۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تو وہی جانتا ہے۔ باپ کو پہلے اٹھا لیا، اب ماں کا سہارا بھی لے لیا۔ اس دنیا میں ہم بن ماں باپ کے رہ گئے۔ وہ 3 مرلے کا ٹوٹا پھوٹا گھر جو ہماری جنت تھا، اب اس پر تالا لگ گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے باہم مشورے کے ساتھ ہمیں اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ ہم گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ کچھ دن اور اداس رہے، پھر ہمارا دل احسان سے لگ گیا۔ وہ ہمیں کھلونے دیتا، ہمارے ساتھ کھیلتا، تاہم میرا معصوم ذہن ان کی محل نما کوٹھی سے خوف زدہ ہو گیا۔ یہ جھجک اور خوف کافی عرصہ تک رہا۔ رفتہ رفتہ آنٹی کے محبت بھرے سلوک نے اس ماحول کو قبول کرنے میں مدد دی اور پھر وقت نے مجھے سمجھدار کر دیا۔ ہمیں اس گھر میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ انکل اور آنٹی ہمارا خیال رکھتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ بھی ہمارا خیال رکھیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے زیادہ یہاں عیش و آرام میں تھے، اچھا کھاتے پیتے پہنتے۔ احسان انکل اور ماریہ آنٹی ہمیں سیر کے لیے بھی لے جاتے۔ بچوں کو جتنا عیش و آرام اور محبتیں مل جائیں، ماں کی محبت جیسی راحت نہیں مل سکتی۔ تاہم ہم خوش نصیب تھے کہ انکل اور آنٹی جیسے مہربان لوگوں کے زیر سایہ تھے، ورنہ بے سہارا بچوں کا کون خیال رکھتا ہے۔ ہمیں یتیم ہونے کے بعد دنیا کی سب نعمتیں میسر آ گئیں۔ شعیب کو بہت احساس تھا اور مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی تھا۔ اس نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھ لیا اور خود کو پڑھائی میں گم کر لیا۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے بھی تنہائی میں سمجھاتا کہ بے شک یہ لوگ اچھے ضرور ہیں مگر ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو انہیں ناپسند ہو اور پھر ہم کسی بڑے صدمے سے دوچار ہو جائیں۔ ان مہربان میاں بیوی نے ہمیں والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ احسان کے ساتھ سگے بھائی اور بہن کی طرح پرورش پا کر ہم بڑے ہو گئے۔ اب میں محسوس کرنے لگی کہ احسان کا جھکاؤ میری جانب ہونے لگا ہے۔ اس بات سے مجھے ڈر کہ ہم غریب والدین کے یتیم بچے ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں۔ اگر ہماری شادی نہیں ہو سکتی تو یہ پسندیدگی ہمارے لیے زہر قاتل ہوگی۔ ایک دن میں نے آنٹی کو انکل سے یہ کہتے سنا، مجھے لگتا ہے کہ احسان کو مریم پسند ہے۔ مریم بہت اچھی فطرت کی بچی ہے۔ اگر ہم ان دونوں کی شادی کر دیں تو کیسا ہوگا؟ اگر بچے ایک دوسرے کو پسند کریں گے تو اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ مجھے ان کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پہلے انہیں تعلیم مکمل کر لینے دو۔ اس گفتگو سے میرے دل میں موجود خدشات ختم ہو گئے۔ گویا ان کے دلوں میں ہمارے غریب اور یتیم ہونے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واقعی ہمیں اپنے بچوں کی طرح چاہتے۔ جس روز انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا، میں نے سمجھا کہ آج میرا باپ مرا ہے۔ اپنے باپ کا پیار تو مجھے یاد بھی نہ رہا تھا۔ انکل نے باپ جیسا ہی پیار دیا تھا۔ شعیب بھی بہت اداس تھا۔ وہ کافی دن اداس رہا، چھپ چھپ کر روتا تھا۔ وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ ہمیں بھی صبر آ گیا۔ اب آنٹی کے کاندھوں پر بوجھ آ گیا۔ انہوں نے اکیلے ہی بچوں کے تمام فرائض ادا کرنے تھے۔ احسان نے اور شعیب نے تعلیم مکمل کر لی۔ میں ایف اے تک پڑھ پائی کہ میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ شعیب بھی بہت فکر مند نظر آتا تھا۔ جب آنٹی نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کیا تب جا کر اس کی فکر دور ہوئی۔ لوگوں کو یہ کسی اور دنیا جیسی باتیں لگتی تھیں کہ ایک سیٹھ کی بیوی نے غریب کلرک کی یتیم بچی سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کر دی، لیکن ایسا ناممکن نہیں کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ 2 سال میں اور احسان خوش و خرم زندگی بسر کرتے رہے۔ ہم آنٹی کے ساتھ ہی رہتے تھے کیونکہ انکل کی وفات کے بعد وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی تھیں۔ احسان اور شعیب نے مل کر انکل کا بزنس سنبھال لیا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ اچانک احسان کے دل میں امریکہ جانے کا خیال آیا۔ وہ انکل کے بعد امریکہ بزنس کے سلسلے میں 2 بار پہلے بھی جا چکا تھا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں مارکیٹنگ کا جدید کورس کرے گا تاکہ بزنس کو زیادہ ترقی ملے۔ آنٹی نے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانا۔ اس وقت تک میرے 2 بچے ہو چکے تھے، بیٹی بڑی اور بیٹا چھوٹا۔
وہاں جا کر جانے کیا حالات ہوئے کہ احسان نے واپس نہ آنے کی قسم کھا لی۔ نیو یارک کی زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ان کے خطوط اور فون آتے مگر وہ خود آنے کا نام نہ لیتے۔ ایک دن اچانک کسی جانے والے سے خبر ملی کہ احسان نے نیو یارک میں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے ہم سب کے اوزان کھتا کر دیے۔ آنٹی کے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا، کیا تم نے وہاں دوسری شادی کر لی؟ میں نے معاہدے والی شادی کی ہے، مستقل رہائش کی خاطر، چند سالہ معاہدہ ہے، اس لیے فکر نہ کرو۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں نے ایسا تمہاری سہولت کے لیے کیا ہے تاکہ بعد میں تمہیں اور بچوں کو بلوا سکوں۔ 2 سال بعد یہ شادی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بھلا مجھے امریکہ کے قوانین کے بارے میں کیا معلوم تھا؟ میں تو احسان پر بھروسہ کرتی، سوچنا بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی خاطر جھوٹ بولیں گے۔ 2 سال تک وہ فون پر تسلیاں دیتے رہے، میں بے وقوف بنتی رہی۔ آنٹی کافی پریشان تھیں مگر وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر امریکہ بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ شعیب کے ہمراہ بزنس بھی وہی دیکھتی تھیں جس پر ہم لوگوں کی خوشحالی کا دار و مدار تھا۔ بظاہر میں خاموش تھی مگر میرا سکون برباد تھا۔ انجانے اندیشے ڈراتے۔ شعیب ایک مجبور بھائی تھا، وہ کیا کر سکتا تھا سوائے تفکر کے یا مجھے تسلیاں دینے کے۔ سب سے زیادہ آنٹی خود پریشان تھیں، ان کا واحد بیٹا ہی ان کا سہارا تھا۔ شعیب کو بھی بیٹے جیسا ہی سمجھتی تھیں مگر اپنا خون تو پھر اپنا ہوتا ہے۔ احسان کی امریکن بیوی ایک بچے کی ماں بن گئی۔ تب مجھے ہوش آیا اور میں شدید علیل ہو گئی، لگا کہ اب واقعی بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر آنٹی بھی پریشان تھیں۔ اپنے پوتے اور پوتی کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ بیٹے کو فون کرتی، بے نقد سناتی مگر احسان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے امریکہ میں 2 بچے ہو گئے۔ اب وہ سارے خاندان سے کٹ کر وہاں خوشحال زندگی گزار رہا تھا، جیسے اسے کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جس عورت سے شادی کی تھی وہ بھی مالدار تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے مجھے اور بچوں کو بھلا دیا، فون کرنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ شعیب پر میری اور آنٹی کی تمام ذمہ داری تھی، اس لیے اس نے شادی نہ کی۔ میں نے تو رو دھو کر صبر کر لیا مگر آنٹی کے وجود کو بیٹے کی جدائی سے گھن لگ گیا۔ وہ روز بروز نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا ناصر 17 سال کا اور بیٹی 19 سال کی ہو گئی۔ ادھر احسان کے امریکن بچے بھی جوان ہو گئے۔ ایک دن خبر ملی کہ امریکن بیوی نے اس سے طلاق لے لی ہے، بچے بھی باپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خبر ہمیں آنٹی کی ایک رشتہ دار خاتون نے دی جس کے پاس احسان نے جا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ اب وہ اپنے پاکستانی بچوں اور مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرے بیٹے نے سنا تو کہا، امی ہرگز آپ ابو سے صلح نہیں کریں گی، ہمیں ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ پھر احسان کے فون اور خط آنے لگے، کہتا تھا میرے بیٹے کو امریکہ بھیجو، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ وہ بالکل جانے پر آمادہ نہ تھا مگر شعیب بھائی نے اس پر زور ڈالا اور امریکہ باپ کے پاس جانے پر راضی کر لیا۔ وہ ماموں کی بہت مانتا تھا، انکار نہ کر سکا۔ امریکہ پہنچ کر ناصر نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، تعلیم مکمل کی، وہیں ملازمت کی۔ ملازمت ملتے ہی گھر کرائے پر لے لیا اور باپ سے علیحدہ رہنے لگا کیونکہ اس نے مجھے اور بہن کو اپنے پاس بلوانا تھا۔ میں ہرگز شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب میرے بیٹے نے مجھے اسپانسر کیا تو میری زندگی میں روشنی کی کرن جگمگائی۔ آج میرا بیٹا اس قابل تھا کہ میرا دکھ بانٹ سکے۔ میں امریکہ پہنچی تو ناصر اکیلا ہی مجھے ایئرپورٹ پر لینے آیا۔ اس نے بتایا کہ ابو اپنی امریکن بیوی سے مطالبہ کرتے تھے کہ بیٹی پر کنٹرول کرو مگر وہ اس بات پر جھگڑ پڑتی تھی۔ یوں بیٹی شادی سے قبل شادی شدہ ہو گئی اور قابل اعتراض زندگی بسر کرنے پر ماں اسے کچھ نہ کہتی۔ یہی حال بیٹے کا تھا۔ اسی اختلافات کی وجہ سے وہ تینوں ابو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حسان بیٹی کی روش پر اپنے غم سے دیوانے ہو گئے، اسے برائیوں سے نہ روک سکے تھے جو ان کی غیرت پر تازیانہ تھیں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئے۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ میں تم سے ملنا نہیں چاہتی، ہماری زندگی کو تہس نہس کر چکے، اب مزید ڈسٹرب مت کرو۔ میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ پاکستان گیا اور شعیب کو منایا کہ کسی صورت اپنی بہن کو راضی کرو۔ بہن کی خوش آمدیں کیں، بیٹیاں تو پھر نرم دل ہوتی ہیں۔ مریم نے مجھے فون کیا کہ امی جان آ جائیے، ابو بہت پشیمان ہیں، انہیں معاف کر دیجیے۔ میرا دل نہ چاہتا تھا کہ حسان کو معاف کروں مگر میری بیٹی فون پر رو رہی تھی۔ میں نے اس کی سسکیاں سنی تو دل پسیج گیا۔
شعیب نے بھی میری منت کی کہ میری خاطر انہیں معاف کر دو، کیونکہ ان کے والدین کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ یہ ہمارے محسن کے بچے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم آج یہاں پر ہیں۔ آج ان کے احسانات اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ آنٹی بیچاری بیمار اور قریب المرگ تھیں۔ انہوں نے بھی کانپتی آواز میں مجھے فون کیا، بیٹی میری طرف دیکھو، احسان کو معاف کر دو۔ ان کی بات میں کیسے ٹالتی، بدلِ نخواستہ احسان سے صلح کر لی۔ یوں ہمارے بچوں نے پہلی بار ماں اور باپ کو دوبارہ ایک چھت تلے دیکھا۔ رفتہ رفتہ خفگی کی دھند چھٹنے لگی اور بچوں نے باپ کی طرف سے دل صاف کر لیے۔ میں نے اور احسان نے بھی نئی زندگی شروع کر لی۔ میں نے شرط رکھی کہ اگر احسان پاکستان میں رہیں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گی، اور آنٹی زندگی کے آخری دن گن رہی تھیں۔ ہم اپنے وطن واپس آ گئے۔ ہم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر جو خوشی کی چمک میں نے ماریا آنٹی کی خوشی میں دیکھی، وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کے لیے ایک مدت تک وہ ترسی تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر میرا دل مسرت سے بھر گیا۔ آنٹی جب تک زندہ رہیں جھولی بھر بھر کر مجھے دعائیں دیتی تھیں۔ انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج مجھے زندگی کی ہر خوشی میسر ہے۔ میرے آنگن میں پھولوں کی خوشبو رہتی ہے۔ پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیوں کی چہکار سے سارا آنگن مہکتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔